بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت کربلا میں ہوں، شہر امام حسین علیہ السلام میں، ملک امام حسین علیہ السلام میں۔ اگر آپ زیارات پر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے پاسپورٹ بنوائیں، اس کے بعد جو ہے کسی لائسنس ہولڈر سے جو ہے وہ رابطہ کریں، جس کے پاس لائسنس ہو وہ آپ کو جو ہے وہ زیارات پہ لے کے آئے، تاکہ آپ کے پاس جو ہے آپ کے پیسے ضائع نہ ہوں، کوئی آپ کے ساتھ فراڈ نہ کرے، اور زیارات پہ لانے والا شخص جو ہے وہ آپ کو تنگ نہ کرے۔ تو میں شیخو پورہ سے نون پلازا میں نیچے تہ خانے میں ان کا آفس ہے، بھائی رضوان وڑیچ، ان کے ساتھ جو ہے وہ زیارات پہ آیا ہوں۔ بڑے اچھے انسان ہیں۔ میں نے پاسپورٹ بنایا، ان کے ساتھ بات چیت کی، اپنے معاملات طے کیے، اور انہوں نے ہمیں ایک ٹائم دے دیا۔ پھر ہمارا ایران کا ویزا لگ گیا، عراق کا ویزا لگ گیا۔ آخر کار جو ہے وہ انہوں نے ہمیں کارڈ بنا کے دیے، ایک بیگ دیا جس میں ضروری سامان ڈالنا تھا۔ تو ہمارا جو وزن تھا وہ 30 کے جی تھا بیگ میں، اور 7 کے جی جو ہے وہ بائی ہینڈ تھا، میرا اور میری بیگم کا، اور چھوٹی بچی جو ہے 2 سال سے کم ہو اس کا جو ہے وہ 10 کے جی وزن ہوتا ہے۔ تو سفر کا آغاز جو ہے وہ اس طرح سے ہوا کہ ہماری جو آتے ہوئے فلائٹ تھی وہ اسلام آباد سے وایا تہران تھی۔ ہم نے ایران کے شہر جو ہے وہ تہران میں 2 گھنٹے سٹے کرنا تھا، اس کے بعد عراق میں بغداد پہنچنا تھا۔ تو ہمیں گھر سے جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے یہاں پر اسلام آباد جو ہے وہ تک ملک علی عبداللہ نورکا اور اینکر اردو پوائنٹ اسامہ چودھری آئے۔ مالی اخراجات، جو سفری اخراجات تھے وہ بھی انہوں نے کیے، راستے میں اچھے طریقے سے خدمت تواضع بھی انہوں نے کی۔ تو میں یہاں امام حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ شہر میں بیٹھ کے دونوں بھائیوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ دونوں بھائیوں کو جلد امام حسین علیہ السلام کے روضہ مطہر کی جو ہے وہ حاضری نصیب فرمائے۔ تو بہت سارے دوست احباب نے دعائیں جو ہے وہ ذمہ لگائی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو مہران جو ہے وہ ہمارا جہاز تھا جس میں ہم نے سفر کیا۔ تو بڑا جہاز تھا، ڈبل جہاز تھا، اور سارا بھرا ہوا تھا۔ زائرین جو تھے کچھ جو ہے وہ صرف ایران کی زیارت تک کے لیے آ رہے تھے، اور کچھ جو ہے وہ آگے عراق تک بھی آ رہے تھے۔ تو راستے میں انہوں نے کھانا ہمیں دیا، بڑے اچھے سے دیا۔ جیسے ہی ہم جو ہے وہ جہاز میں بیٹھے تو وہاں پر پانی دستیاب تھا، اور جہاز بڑا کھلا تھا، آپ ایزی جو ہے وہ جہاز میں بیٹھ سکتے تھے۔ تو اس کے بعد جب ہم تہران ایئرپورٹ پہ پہنچے تو وہاں پر میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا کہ بہت سارے علم جو ہیں، مطلب امام حسین علیہ السلام کے روزے کا جو گنبد ہے وہاں پر جو علم نصب تھا اس کی زیارت کی، اسے چومنے کا شرف ملا۔ امام علی علیہ السلام کے روزے پر گنبد کے ساتھ جو اوپر علم نصب تھا، پہلے سے نصب رہا، وہ ایرانیوں نے یقیناً عراقی گورنمنٹ سے وہ تحفے میں لیا ہوگا، اس کو بھی چومنے کا جو ہے وہ شرف حاصل ہوا۔ ایسے ہی سیدہ زینب کا، امام رضا کا، فاطمہ کم کا، اور دیگر جو ہیں وہ قاسبین کا اور سامرا کا، سب علم وہاں پر لگے ہوئے تھے، انہیں چومنے کا جو ہے وہ موقع ملا الحمدللہ۔ پھر وہاں سے جو ہے ہم نے ٹریول کیا بغداد کے لیے۔ تو بغداد پہنچے، تو بغداد پہنچتے ہی انہوں نے آگے فنگر پرنٹ ہوتے تھے، اس بار فنگر پرنٹ نہیں کیے گئے بلکہ آنکھوں سے انہوں نے آنکھوں کی تصویریں لی ہیں، جس سے جو ہے یعنی آئیز جو ہے نا وہ پرنٹ انہوں نے لیے ہیں، فنگر پرنٹ نہیں ہے، آئیز پرنٹ جو ہے، آنکھوں کا پرنٹ جو ہے وہ لیا گیا۔ اور اس کے بعد ہمارے اصل پاسپورٹ جو ہیں وہ عراق ایئرپورٹ پر جمع کر لیے گئے۔ اس پاسپورٹ ہمارا ادھر انٹری ویزا جو ہے وہ فوری طور پر رنگین فوٹو کاپی نکل رہی تھی، اسٹیکر ٹائپ، اسے وہ پاسپورٹ پہ چپکا رہے تھے، اور جو ہمارے پاس عراقی ویزے تھے ان کی تصویریں جو ہیں وہ انہوں نے ہمارے جو سلار ہے بھائی رضوان وڑیچ، آپ شیخو پورہ بائی پاس چوک نون پلازا کے تہ خانے میں ان کا آفس ہے، آپ بھی اگر ٹریول کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو ان کو انہوں نے تھما دیا۔ وہاں سے ایک گاڑی جو ہے وہ چونکہ وہ قافلے لے کے آتے رہتے ہیں ہر مہینے، تو ان کے پاس عراقی سم تھی، وہ انہوں نے آن کر لی تھی،
اور گاڑی والوں سے انہوں نے کال کی، رابطہ کیا، اور گاڑی والا باہر انتظار کر رہا تھا۔ ہم نے اپنا سامان جو ہے وہ اٹھایا اور باہر آ کے جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تو اب گاڑی جو ہے وہ روڈ پہ رواں دواں تھی، اور ہم جو ہے بغداد میں کاظمین کے قریب جو ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے روضہ مطہر کے قریب آ کر جو ہے ہمیں ہوٹل ملا۔ ہوٹل میں ہم نے اپنا سامان رکھا، سب لوگ تھکے ہوئے تھے، جو ہے وہاں پر بہترین جو ہے وی آئی پی کھانا کھلایا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد جو ہے بعض لوگوں نے آرام کیا، اور بوقت فجر جو ہے وہ حرم میں چلے گئے، نماز پڑھی، زیارت کی، قرآن کی تلاوت کی، اور بارگاہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں، امام محمد تقی علیہ السلام میں جو ہے اپنا سلام پیش کیا، ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ تو میں نے وہاں سے آ کر لائیو آ کر جو ہے آپ کے ساتھ جو بھی ممکن ہوا وہ دعائیں جو آپ احباب نے ذمہ لگائی تھی ان کو شیئر کرنے کی کوشش کی۔ پھر بھی اگر کسی کی دعا جو ہے وہ مانگنے سے میں رہ جاؤں نام لے کر، تو میں نے جس حرم میں بھی جاتا ہوں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، تجھے اس امام کا، اس حجت کا واسطہ، جس نے دعا ذمہ لگائی ہے، مجھے نہیں پتا اللہ، تو شارک سے قریب ہے، تو جانتا ہے، اگر میں بھول گیا ہوں تو اس کی وہ حاجت جو ہے اس بندے کی جس نے میرے ذمہ لگایا ہے اس کو پورا فرما۔ تو اب جو ہے وہاں پر زیارات کی، اور وہاں میں نے دیکھا کہ باب جو ہیں وہ ائمہ طاہرین کے نام پر ہیں۔ کوئی باب امام علی علیہ السلام ہے، کوئی باب امام حسن علیہ السلام ہے، کسی دروازے کا نام امام حسین علیہ السلام کے نام پر ہے۔ تو ایسے وہاں دروازوں کے نام تھے، اور حرم میں جہاں جہاں پر بھی پانی کا انتظام تھا، کہ پانی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک پانی کا وہ حصہ تھا جو وضو کے لیے تھا، اور ایک پانی کا وہ حصہ تھا جو پینے کے لیے تھا۔ جو پینے کے لیے پانی تھا وہاں پر ایک ٹائٹل جو ہے وہ لکھا ہوا تھا کہ جب بھی آپ ٹھنڈا پانی پیو تو امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو ضرور یاد کرو۔ اور یہ عمل جو ہے آپ کاظمین میں جائیں، آپ سامرا میں جائیں، آپ کربلا آئیں، آپ نجف جائیں، آپ کسی بھی معصوم کی زری پر جائیں گے تو پورے عراق میں جو ہے وہ آپ کو یہ جملہ لکھا ہوا ملے گا کہ آپ نے جب پانی پینا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو جو ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو وہاں پر ہم رکے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام جو ہے ان کی بارگاہ اقدس میں جو ہے وہ اپنا سلام پیش کیا، اور اپنا جو وقت وہاں پر گزارنا تھا گزارنے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ سامرا میں جو ہے وہ چلے گئے۔ تو سامرا سے آگے جو ہے پھر شام شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں پر سیکورٹی بہت زیادہ تھی، اور وہاں پر ایام فاطمیہ کی مجلس تھی، مجلس اعزا امام حسین علیہ السلام میں ہزاروں لوگ جو ہے وہ لاکھوں لوگ اس وقت شرکت کر رہے تھے۔ جب ہم پہنچے بڑا بازار میں رش تھا، اور تمامی احباب نے جو ہے وہ وضو کیا۔ خواتین کے داخلے کا یاد رکھے، ہر حرم میں الگ راستہ ہوتا ہے اور مردوں کا الگ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ تفتیش جو ہے وہ بڑی کڑی ہوتی ہے، چونکہ عراق جو ہے وہ جنگ سے گزرا ہوا ہے، مشکلات سے گزرا ہوا ہے، تو یہ لوگ اپنی سیکورٹی پر جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، عراقی ہو یا غیر عراقی ہو اس کو اچھے طریقے سے یہ چیک کرتے ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے وہ 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کی سامرا میں، عسکرین میں جو ہے اس کو کہتے ہیں، ہم نے سامرا میں 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت کی، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کی، اور 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی بیوی سیدہ نرجس خاتون، اور 12ویں امام محمد مہدی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ان کی تربت پاک کی جو ہے وہ زیارت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مقام غیبت کبریٰ جو ہے امام زمانہ علیہ السلام جہاں سے غیبت کبریٰ میں گئے وہ زیارت کی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو گھر تھا اس کی سیڑھیاں جو تھی وہ ویسی حالت میں موجود تھی، اس کی زیارت کی۔ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو مہمان لنگر خانہ ہے وہاں سے جو ہے وی آئی پی ہم نے لنگر کھایا۔ اور یاد رکھیں جب ہم اسلام آباد سے تہران کے لیے نکلے ہیں تو تب بھی جو ہے وہ لنگر ملا ہے، کھانا وی آئی پی ملا ہے۔ جب ہم تہران سے بغداد کے لیے نکلے ہیں تو بھائی یہ 1.5 گھنٹے کا یہ سفر ہے، بائی روڈ اگر آئیں تو یہ 10-12 ہزار روپیہ گاڑی لیتی ہے، اور اگر جو ہے وہ آپ بائی ایئر آئیں تو تقریباً ایران سے عراق کی جو ہے وہ یہ ٹکٹ تہران سے بغداد تقریباً 30,000 روپے کی ہے۔ تو وہ جو ہے
وہاں پر بھی ہمیں کھانا ملا، جیسے ہی جہاز جو ہے وہ ہوا میں بلند ہوا تو کھانا ہمیں ملا۔